الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے ہمارا، یہ ذاکر نائک صاحب کے غلطیوں کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یقیناً ایک بہت اچھے انسان ہیں اور اللہ پاک نے ان کو اچھی نالج بھی دی ہے، خصوصاً اسلام اور دوسرے جو ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے بارے میں اس کے پاس بہت وسیع معلومات ہے۔ لیکن کوئی انسان اچھا ہے اور اسکالر ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ بالکل فرشتہ ہو گیا ہے، اس میں کوئی غلطیاں وہ نہیں کرتا۔ تو ذاکر نائک صاحب کے اندر کچھ کافی ساری وہ غلطیاں بھی کر رہا ہے۔ مثلاً اس کا اس طرف جو سب سے بڑھ کر گناہ ہے، جس کی مغفرت ہی نہیں ہے، وہ گناہ جس کی مغفرت ہے ہی نہیں، اور وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اور جہنم ان کے لیے لازمی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہا، لوگوں کی عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا، معاشرتی برائیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف وہ بات کرتا ہے، تبلیغ پر بھی اس کا زور ہے۔ لیکن جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ ہے اور جس کی موجودگی میں انسان کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکے گا، اس کے اوپر وہ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی اندر کئی دنوں سے وہ بات چیت کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ جو ہے نا وہ شرک کیا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہا ہے۔ وہاں پر بھی وہ ان کو بار بار کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ تو وہ شہادت کا پڑھا لیتا ہے، لیکن اور وہ ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھاتا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، کون کون سے کام جو ہیں وہ عبادت میں داخل ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ بھی تو جانے نا کہ عبادت وہ کون سے کام ہیں جو عبادت میں داخل ہیں۔ کسی ایک تقریر کے اندر بھی ذاکر نائک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان وہ شرک میں جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، کون سے کام ہیں جن کے وہ عبادت کے اندر داخل ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی چاہیے، لہذا وہ کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جو ہے نا وہ انجام دینے چاہیے۔ عبادت ہے، اللہ کا مفہوم ہے، شرک ہے، جن برائیوں کے ہوتے ہوئے انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ اس پر بالکل ہی خاموش ہے۔ تو یہ ایک تو یہ اس کی بڑی غلطی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اس کا سارا زور زیادہ تر وہ کراچی میں آیا، پاکستان میں آیا، کسی ایک جگہ پر بھی اس نے اللہ کے بندے نے نہیں بتایا کہ کچھ لوگ کچھ کام ہوتے ہیں شرک اور کفر میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جو گناہ کے اندر داخل ہیں۔ یار اس نے وہ یہ تو یہ شخص اندازہ لگائیں، یہ نہیں بتا رہا کہ کون سا کام جو ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ وہ یہ تو کہتا ہے کہ فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس پر دلائل قرآن مجید سے وہ دینا کہ فرقہ پرستی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ اس پر نہیں بولتے۔ جب تک لوگوں کو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ فرقہ پرستی گناہ کتنا بڑا ہے،
ایک طرف وہ فرقہ پرستی کے خلاف بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صرف مسلم ہوں، اور وہ دوسری طرف وہ فرقہ پرستوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ اس کا عجیب معاملہ ہے۔ فرقہ پرستی غلط بھی ہے، پھر وہ ان غلط لوگوں کو جو دعوت دیتے ہیں فرقہ پرستی کی طرف، ان کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ سنی شیعہ وہابی، قرآن میں نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسلم ہوں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے، اور فرقہ پرستی جو ہے جرم ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ہے، تو پھر وہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی جس پر قرآن مجید نے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرقہ پرستوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آیت ہے سورۃ انعام، اور آیت نمبر 159 ہے، 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ بازی کی ہے، جو فرقہ پرست ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا تعلق ان سے کسی چیز میں بھی نہیں ہے، دین کے کسی چیز میں بھی آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہیں۔ ایک طرف وہ قرآن مجید کی آیتیں بھی یہ پڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں فرقہ پرستی کے لیے کتنا قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو شرک کہا ہوا ہے، فرقہ پرستی کو کفر بھی کہا ہوا ہے، فرقہ پرستی کو لعنت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے۔ لعنت، کفر اور شرک یہ بہت بڑے گناہ ہیں نا، کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں جو یہ کفر کرتے ہیں، یعنی کہ فرقہ پرستی میں لوگ ہیں ملوث ہیں، اور جو ان کی طرف دعوت دیتے ہیں فرقہ پرستی کی طرف، اور وہ حنفی مالکی شافعی حنبلی وغیرہ کہلاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سیکس در سیکس ہیں، اور مزید وہ ان میں فرقے ہیں۔ آپ دیکھیں یا جعفری وغیرہ ہیں، پھر وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی قائل ہے۔ ایک وہ آپ دیکھیں لڑکیاں یتیم خانے کے ان کے پاس آئی ہیں اسلام آباد میں، تو وہ اسٹیج کے چھوڑ کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو ہے نا لڑکیوں کو اگر میڈل دینا تھا، سرٹیفکیٹ دینے تھے، یہ بڑا گناہ ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے یا فرقہ پرستی بڑا گناہ ہے؟ وہ گناہ تھا، لڑکیوں کا سرٹیفکیٹ دینا گناہ کا کام تھا، وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بھاگ گئے، گناہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو فرقہ پرستی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کہا ہوا ہے، وہ کفریہ کرنے والے کام کرنے والوں کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے تو آپ بھاگ نہیں جاتے کہ فرقہ پرست بندہ آیا ہوا ہے، فرقوں کی طرف دعوت دینے والے آئے ہیں، آپ ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے مدارس میں بھی جاتے ہیں گھومنے، وزٹ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں آپ بھاگتے نہیں۔ وہ جو یتیم لڑکیاں تھیں، یہ اشا کام کیا اس نے کہ وہ لڑکیاں جو یتیم تھیں ان کو جو ہے نا انہوں نے نہیں سرٹیفکیٹ دیے، اور ان کو انہوں نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ ایک بہت اچھی روایت اس نے ڈالی ہے، بہت اچھا کام کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ تو ایک گناہ کا کام تھا جو آپ نے نہیں کیا، لیکن وہ جو کفریہ کام کرتے ہیں اور شرکیہ کام کرتے ہیں، فرقہ پرستی کفر اور شرک ہے، ان کے ساتھ تو آپ ان کے پیچھے ان سے آپ ملتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تو آپ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کے نزدیک گناہ کیا وہ کفر اور شرک سے بھی زیادہ اہم ہو گیا کہ گناہ تو آپ نہیں کرتے لیکن کفر شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ مل جاتے ہیں؟ تو آپ پہلے تولیں، وزن کریں کہ کون سا گناہ زیادہ ہے، شرک کرنا اور کفر کرنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، یہ سورۃ آل عمران ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 107 ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے کالے ہوں گے
اکفرتم، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تم کفر کی وجہ سے، یہ جو تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد کفریہ کام کیے، ان کا عذاب چکھ لو. اس آیت کے اندر آپ آگے سے پڑھیں، اس آیت کو پورا رکوع پڑھ لیں. یہ 100 آیت نمبر 2-3 سے آپ پڑھیں، اور یہاں یہ آیت نمبر 107 ہے سورۃ آل عمران کی. تو اس میں فرقہ بندی اور اختلاف کو عذاب کہا گیا ہے. فرقہ بندی کو اور اختلاف کو کیا کہا گیا ہے؟ عذاب بھی کہا گیا اور کفر بھی کہا گیا ہے. آپ خود ہی پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، یہ آیت شروع ہوتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ نہ کرو. پھر اللہ فرماتا ہے آگے بھی دیکھیں آپ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقے بازی کی اور اختلاف کیا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سارا رکوع پورا 107 آیت سورۃ آل عمران تک یہ فرقہ پرستی اور اختلاف کے بارے میں ہے. اب اللہ تعالیٰ اوپر سے بتا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد کفر کون سا ہے. یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ایمان لانے کے بعد یہ کفر وہ ہے، یعنی کہ دین کے اندر تفرقے بازی کرنا، دین کے اندر فرقہ پرستی کرنا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کفر کہا ہوا ہے، اور اس کی گواہی یہ اوپر کی آیتیں 102 103 104 105 106 دیں گی کہ اختلاف اور فرقہ پرستی اس کو قرآن مجید نے کہا ہوا ہے ایمان لانے کے بعد کفر کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم اس کفر کی وجہ سے عذاب ہے تمہارے لیے، لہذا جہنم میں جاؤ. تو اس آیت کے اندر کفر کہا گیا. اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انفال آیت نمبر 46 46 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو واطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع نہ کرو. کیا ہوگا پھر؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. ہوا ایک طاقت کا نام ہے بھائی. آپ ٹرک وغیرہ میں، بائسکل میں، بائک میں ٹائروں میں آپ ہوا بھرتے ہیں، وہ وزن اٹھا لیتی ہے، طاقت اس میں آ جاتی ہے. ٹنوں کے حساب سے آپ ٹرکوں کے اندر سامان اٹھا لیتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے آپ ہوا بھرنے کے بعد. لیکن ٹائر پنکچر ہو جائے، ہوا نکل جائے تو طاقت نکل جائے گی، آپ کی گاڑی آگے نہیں چلے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی طاقت ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں اسی اختلاف کی وجہ سے کچھ مسلم ممالک سنی ہیں، کچھ ممالک وہابی ہیں، کچھ ممالک شیعہ ہیں. تو 50 سے زیادہ ممالک ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ان میں آپس میں فرقہ پرستی کی وجہ سے اور اختلافات کی وجہ سے ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے، جیسے ٹائر پنچر ہو جائے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو وہ 50 سے زیادہ ممالک ہیں، وہ اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے، اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے. 50 سے زیادہ یعنی کہ 2 ارب سے لوگ. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 ارب تو لوگ میرے بھائی ذاکر نائک صاحب ہو چکے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ انہی مسلمانوں کو 2 ارب سے بڑھا کر چلو آپ 1-2 کروڑ تک لائیں گے نا. 2 ارب 1 کروڑ، 2 ارب 2 کروڑ. تو کیا فائدہ جس محنت پہ آپ میں لگے ہوئے ہیں؟ اس محنت سے دنیا کے اندر ہمیں کیا فائدہ ہے، جبکہ آخرت بھی فرقہ پرستی کی وجہ سے گئی ہماری، اور دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کلمہ پڑھا لیتے ہیں اور مسلمان تو بنا لیتے ہیں. تو آج میں ذاکر نائک صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کلمہ لوگوں کو پڑھانا. آپ کے نزدیک سب سے بڑا کام جو آپ نے چن لیا ہے
اور یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو مسلمان بناؤں، کلمہ پڑھاؤں، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تو بڑا کام پھر کون سا ہے؟ بڑا کام یہ ہے کہ آپ فرقہ پرستی کو ختم کریں اور مسلمان جو 2 ارب ہیں ان کو متحد کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ مسلمانوں کو متحد کرنا بڑا کام ہے، عظیم کام ہے، یا ہندو اور عیسائیوں کو مسلمان بنانا بڑا کام ہے؟ آج بڑا کام مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، ایک کرنا ہے، جو آپ نہیں کر رہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ کی ساری کوشش غیر مسلموں کو مسلم بنانے پر ہے، لیکن مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ کی تگ و دو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ آج جو بھی انشاءاللہ العزیز میری یہ کلپ ویڈیو سنے گا تو وہ بالکل یہی کہے گا کہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسلم بنایا جائے۔ 2 ارب لوگ بن چکے ہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے، نکلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے، فرقہ پرستی کو ختم کیا جائے۔ جب تک فرقہ پرستی ختم نہیں ہوگی، مسلمان ایک نہیں ہوں گے، تو دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی، آخرت کے اندر بھی رسوائی ہوگی۔ جب دنیا میں ایک نہیں ہے تو آخرت میں کیوں کر وہ جنت میں ایک ہو کر داخل ہوں گے؟ جب دنیا کے اندر ڈس یونائٹڈ ہیں، ایک نہیں ہے، دنیا کے گھر میں وہ ایک نہیں ہے، تو آخرت کے گھر کے اندر ایک وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ جب یہاں پر انہوں نے الگ الگ ہیں تو جنت میں بھی وہ کیسے ایک ہوں گے؟ وہاں پر بھی اس کا مطلب کہ جہنم میں چلے جائیں گے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کو، یہ سورۃ ہود کے اندر بھی آیت نمبر 118 میں ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 118، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو اختلاف کرتے رہیں گے، فرقہ پرستی کی طرف جائیں گے لوگ، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، مگر ان اختلاف سے اور فرقہ پرستی کے عذاب سے وہ شخص بچ جائے گا جس کے اوپر تیرے رب کا رحم ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اختلاف اور افتراق، فرقہ پرستی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے جو بندہ بچ گیا یہ سمجھ لے وہ کہ میرے اوپر رب کا رحم ہے۔ اور پھر فرقہ پرستی کو 3 طلاقیں دینی چاہیے، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو۔ آپ لڑکیوں کو دیکھنا تو پسند نہیں کیا ذاکر صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا جسم ٹچ ہو رہا تھا، یہ گناہ کے کام تھے، اور یہ جو آج میں بتا رہا ہوں یہ کفریہ کام ہے اور شرکیہ کام ہے۔ اب آپ اور آیت قرآن مجید کی سنیں، سورۃ روم کی آیت ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ آیت نمبر 32 ہے اور 31 اور 32، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگو شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان تتفرقوا فیہ۔ اور قرآن مجید کی آیت آپ دیکھیں، قرآن مجید کی آیت ہے ولا تکونوا من المشرکین، سورۃ روم آیت نمبر 32 ہے، ولا تکونوا من المشرکین، اے لوگو مشرکین میں سے نہ بنو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ یہ کون ہے مشرک؟ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے آگے کہ مشرک کون ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، یہ مشرک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر فرقہ پرستی کر ڈالی ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور شیعہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی میں مست مگن ہے جو اس کے پاس ہے کہ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا فرقہ پرستوں کو مشرک کہا اس آیت کے اندر، اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ شورى آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا کہ ولا تکونوا من
یہ تو ہے نا ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو یہ چیز بڑی بھاری لگتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں ان کو کہ فرقہ پرستی ختم کرو، یہ فرقہ پرستی ختم کرنا مشرکین کو بھاری لگتا ہے۔ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، تفرق بازی نہ کرو۔ قرآن فرماتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مشرکین کو بھاری لگتی ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ختم کریں، یہ فرقہ پرستی ختم کرنا بھاری لگتا ہے مشرکین کو۔ آج یہ پیسے وغیرہ کماتے ہیں، لوگ تقریریں وغیرہ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں فرقہ پرستی کی وجہ سے، اس لیے فرقہ پرستی ختم نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، آپ سوچیں، آپ دیکھیں، ذرا غور سے کریں کہ سارے فرقوں کے پیچھے ہر بندہ کہتا ہے کہ فرقہ پرستی، سارے فرقے کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی ختم ہونا چاہیے، اور ایک وہ طریقہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فرقہ پرستی ختم ہو۔ اب فرقہ پرستی ختم کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ سارے فرقہ پرستوں کے پیچھے آپ نماز پڑھتے رہو، ہر فرقہ پرست کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، یعنی کہ اور نماز اس کے پیچھے پڑھی جاتی ہے جو حق پر ہو، جو متقی شخص ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی شیعہ کتابوں کے اندر دونوں میں یہ روایت ہے کہ جو عالم ہو، جو متقی شخص ہو، اس کو آگے کریں اور وہ امامت کرے گا، ٹھیک ہے۔ ذاکر نائک صاحب ان کو متقی سمجھ کر، حق پر سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے فرقوں کے پیچھے، شیعہ کے پیچھے بھی پڑھیں، سنی وہابی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھتے رہیں، سب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر ایک یہی کہے گا، سنی شیعہ وہابی یہی کہے گا کہ میں حق پر ہوں، اس لیے تو میرے پیچھے سے نے نماز پڑھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو تھوڑا سا کڑوا ہے اور دشوار بھی ہے، اس کے اوپر آپ کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا جائے گا، آپ کو برا سمجھا جائے گا۔ یہ جو طریقہ تھا اس میں آپ کو اچھا سمجھا جائے گا کہ آپ سب کے پیچھے نماز پڑھیں، تو لوگ کہیں گے یہ بہت اچھا آدمی ہے، شاباش ملے گی۔ لیکن یہ فرقہ پرستی کو برقرار رکھے گی، سنی بھی اپنی جگہ پر ٹھہرے گا، وہابی بھی اپنی جگہ پر ہوگا، شیعہ بھی اپنی جگہ پر ہوگا، وہ فرقہ پرستی کو ختم نہیں کرے گا کہ میں حق پر ہوں، فلاں بندہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب میں حق پر ہوں۔ اور دوسرا کڑوی گولی ہے، وہ کیا ہے کہ میں کسی فرقہ پرست کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، صرف اس کے پیچھے پڑھوں گا جو کہے کہ میں مسلم ہوں۔ یہ ہے بات کڑوی، لوگ بھی ناراض ہوں گے، لیکن اس میں جب آپ پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ تحقیق میں جائیں گے، تحقیقات کریں گے کہ فلاں بندہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ذاکر نائک اور اس کے بندے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو کہاں پر خرابی ہے ہماری؟ اب وہ تحقیقات کریں گے، کتابیں پڑھیں گے، تحقیقات کریں گے، پھر ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی یہ قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرقہ پرستوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، سورت جو ہے انعام آیت نمبر 159 میں ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شیعہ ہو گئے اور فرقہ کرتے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے تو ذاکر نائک صاحب کا کس طرح سے تعلق بنتا ہے ان کا؟ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیسے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تعلق رکھو اور ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے؟ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ہو، ذاکر نائک صاحب ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے، یہ قرآن مجید کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ آپ مسلم ہیں تو اپنی جگہ پر رہیں نا، آپ پھر فرقہ پرستوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن ذاکر نائک صاحب کا تو مقصد یہ ہوا نا کہ وہ قرآن مجید کے آیتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، میں جب جلسہ کروں تو لاکھوں کے اندر تعداد میں لوگ ہوں۔ وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید کو تو وہ نہیں دیکھتا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے آئسولیشن ہو،
اب مجھے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ سوائے اپنے اور تمام لوگوں کو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک میں ہیں. تو میرے بھائی، کوئی بندہ بیمار ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو بتائے کہ آپ کو جو ہے نا بھائی کینسر کی بیماری ہے، اور دوسرے کو کہے کہ آپ کو ٹی بی ہے، اور کسی اور کو کہے کہ آپ کو شوگر ہے، کیا یہ بیماریاں بتانے والا ڈاکٹر خیر خواہ ہوگا یا دشمن ہوگا؟ وہ کہے گا جاؤ آپ اپنی ٹیسٹیں وغیرہ کروا کے آ جاؤ تو پھر میں آپ کا علاج کروں گا. تو اللہ کے بندے، وہ ڈاکٹر آپ کا دشمن نہیں ہے جو آپ کو بیماریاں بتا رہا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے بیمار ہے لیکن وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خیر ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے. مجھے بتاؤ ان دونوں ڈاکٹروں میں سے آپ کا کون سا ڈاکٹر خیر خواہ ہے؟ وہ ڈاکٹر خیر خواہ ہے جو آپ کو بیماریاں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کینسر ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس ہے، اور آپ کو ٹی بی ہے، فلانے کو شوگر ہے. یہ بیماریاں بتانے والا بندہ آپ کا ڈاکٹر دشمن نہیں ہے. لیکن وہ جو کہتا ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی مریض کو کہے آپ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا دشمن ہے. تو میں آپ لوگوں کو اللہ کے بندوں بتا رہا ہوں کہ فلاں کام شرک میں آ جاتے ہیں، فلاں کام کرو گے تو یہ کفر کے اندر آ جاتے ہیں، فلاں کام کریں گے تو یہ بدعت میں آ جاتے ہیں. تو میں مریضوں کو ان کی جو بیماریاں ان کے اندر موجود ہے قرآن مجید کی روشنی میں بتا رہا ہوں. تو میں ان کا دشمن نہیں ہوں. آپ لوگوں کے دشمن وہ لوگ ہیں جو آپ کے بتاتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے. ذاکر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ اس کی تقریر سنیں جو پاکستان میں اس نے کی ہے کہ اور لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں. جب اور لوگ ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر آپ ان کے اوپر تنقید پھر کیسے کرتے ہو؟ پھر تو فرقہ پرستی ختم ہی نہیں ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ تم بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں. جب وہ ٹھیک ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کو ختم بھی کرو، تو کیسے کریں گے؟ جب آپ یہ کہیں نا کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ چلو آپ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، میں کہتا ہوں ایک ٹھیک ہے. ذاکر ناک صاحب اور انجینئر مرزا صاحب اور ان کے تمام حواریوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اور ہمارے درمیان میں اختلاف ہے، اور چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اختلاف ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اس معاملے کو کہ اللہ اور رسول کیا کہتے ہیں. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. تو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہیں. کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ستفترق امتی ثلاثین و سبین ملتن کلہم فی النار. آپ نے فرمایا سب جہنم میں جائیں گے الا ملت واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے سارے جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں ایک حق پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ. یہ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سب ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور صحابہ ہی ٹھیک ہیں، بس باقی سارے کدھر جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، سب جنتی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوست کے فرقے پرست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے فرقہ بنانے والے جہنمی ہیں، تو جہنمیوں کے پیچھے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ جائیں جنتیوں کے پیچھے نماز پڑھیں نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ صرف ایک گروہ ہوگا جو میں اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، ما انا علیہ الیوم و اصحابی. اس گروہ کے پاس آپ جائیں نا. تو آپ تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں، سارے کیسے ٹھیک ہیں؟ اتنی بیماریاں ہیں اور بیماروں کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پر رہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے، جنتی ہیں، آپ حق پر ہیں. وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ذاکر صاحب چھوڑ رہے ہیں اور لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی، وہ جو قرآن مجید میں بہت بڑا اتنا تو وہ کہہ دیتا ہے، لیکن سرسری نظر سے وہ فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہتا ہے. سرسری نظر سے ختم نہیں ہوگا. وہ جو قرآن مجید نے جتنا بڑا جو ہے نا گناہ بتایا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، اور اس کے بعد پھر آپ ہٹ جائیں، گناہ گاروں سے دور رہیں. آئسولیشن ضروری ہے.
جب آپ بیمار کا علاج کرتے ہیں تو ڈاکٹر اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، آئسولیشن ضروری ہے، پھر آپ ان کا علاج کریں، آپ ان سے دور رہیں، آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کے پیچھے نمازیں جا کر پڑھتے ہیں مدارس میں، اور وہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے پیچھے بھی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ جو جمہوریت پر یقین زیادہ رکھتے ہیں، جو جمہوریت میں نعرہ ہے میجارٹی از اتھارٹی، اور اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 50 جاہل ہوں اور 49 عالم ہوں ایک طرف، تو جاہلوں کی حکومت علماء کی طرف چلے گی، عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ دونوں برابر ہیں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے۔ لیکن جمہوریت میں عالم اور جاہل، وائس چانسلر 49 ہوں اور نشئی 50 ہوں، وہ جیت جائیں گے الیکشن۔ 50 کی حکومت وائس چانسلروں کے اوپر ہوگی، پروفیسروں کے اوپر چلے گی، علماء کے اوپر وہ حکومت کریں گے۔ اسلام تو اس چیز کو نہیں مانتا، اور وہ جو سیاستدان اسکولیوں کو مانتے ہیں، جمہوریت کو مانتے ہیں، آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں، اور یہ جمہوریت بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ عذاب ہے بہت بڑا پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر یہ جمہوریت۔ تو میرے بھائیوں، تو ذاکر نائک کی اور ان کے اندر یہ بہت ساری کچھ غلطیاں ہیں، تو وہ ایک اچھے انسان تو یقیناً ہیں اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں، تاہم اس کو اس طرح سے ہدایت کرنا چاہیے جس طرح سے قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہے۔ وہ بالکل اس معاملے میں خاموش ہے، کچھ نہیں بتاتا کہ کون سے کام عبادت والے ہیں۔ لوگوں کو بتائے نا کھڑے ہو کر کے فلانے کام عبادت کے اندر ہیں، نہیں کریں آپ، کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اس کو تو جمع غفیر لگانی ہے، لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرنا ہے، واہ کروانی ہے، اس لیے وہ نہیں بتاتا لوگوں کو۔ اور پھر اس کے اندر ہے کہ سارے لوگوں کے پیچھے جو بھی ہے فرقے ہیں، فرقہ پرستی کو لعنت بھی سمجھتا ہے، عذاب بھی سمجھتا ہے، اور پھر وہ لعنت کر رہے ہیں، جن کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور یہی حالت انجینئر مرزا صاحب کی بھی ہے، میں بھی ہوں اور بھی ہیں۔ یہ تو ہر جائی ہے نا، ہر جائی کا نعرہ یہ ہوتا ہے، وفادار لوگ ایک کے پیچھے ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو ہر ایک کے ساتھ دل لگائے اس کو ہر جائی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہر جائی ہیں، ہر جائی، وفادار نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔